بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پہ 5 وقتہ نماز فرض کی ہے، اور نماز کو سیکھنا ہر مسلمان پہ لازم ہے، چاہے نماز کی قرات ہو یا اس کے رکوع و سجود ہوں یا تسبیحات ہوں۔ نماز چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور کس طرح ادا کرنی ہے یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی سنت مبارکہ سے اس کو واضح فرمایا۔ جب ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو یہ یاد رکھ لیں کہ رکوع کرتے ہوئے اپنی پیٹھ کو اعتدال اور اطمینان سے برابر رکھنے کی تاکید باقاعدہ کی گئی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو نماز سیکھنے سکھانے والا ماحول نہیں رہا، حالانکہ صحابہ کرام باقاعدہ نماز کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور سیکھنے والے باقاعدہ نماز کو سیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی 60 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو نماز 60 سال پڑھتا رہا اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی، اس کی وجہ بھی بتا دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا تھا، یعنی رکوع کو نہ اطمینان کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ، اور نہ ہی سجدہ صحیح طریقے سے کرتا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ نماز کے طریقے کو سیکھیں۔ بہت مرتبہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ہاتھ ہم نے کیسے باندھنے ہیں، کہاں رکھنے ہیں، ہمارے ہاں تو لوگوں کو اس کی اویئرنیس بھی نہیں ہے، اور رکوع و سجدے میں ہم بڑی جلدی کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اور جب وہ رکوع کرتا تو اس میں اعتدال نہیں تھا، اطمینان کے ساتھ رکوع نہیں کر رہا تھا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ سجدہ اور رکوع صحیح طریقے سے نہیں کر رہا۔ سجدہ اور رکوع اگر صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو تب بھی نماز قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ رب العزت اس نماز کی طرف نظر التفات فرماتا ہے، اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا، اس کی طرف نظر التفات نہیں فرماتا جو رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ کو صحیح نہیں رکھتا۔ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کی نماز ہی درست نہیں ہوتی جب تک
وہ اپنی پیٹھ کو رکوع اور سجود میں درست طریقے سے نہ رکھے، اس میں اطمینان کے ساتھ نہ وہ رکوع کرتا ہے، نہ سجدہ کرتا ہے، نہ اعتدال میں رکوع و سجدہ کرتا ہے، اس کی نماز درست نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کا مال چراتا ہے تو وہ چور کہلاتا ہے۔ اسی طرح نماز کا بھی چور ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چراتا ہے۔ صحابہ کی مجلس تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نماز میں چوری کیا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رکوع و سجود کو اطمینان سے نہیں کرتا اور جو رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ کو ٹھیک طریقے سے نہیں رکھتا، وہ نماز کا چور ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رکوع سجود کو اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔